یہ بالکل درست نہیں اور نہ اس کا کوئی قانون اور آئین میں کسی قسم کی گنجائش ہے۔ ناظرین، بیرسٹر علی ظفر صاحب سینیٹر بھی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کل کے مذاکراتی عمل کے اندر بھی شامل تھے، اس سے پہلے بھی جتنی ملاقاتیں ہوئیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ بتا دیجیے گا سر، سارا معاملہ تو ساری عوام کے سامنے ہے، حکومت وقت جو ہے وہ پارلیمان کو سامنے رکھتے ہوئے تمام جو اس وقت آرڈرز ہیں سپریم کورٹ کے اس کو ماننے سے انکاری ہے۔ اب آگے ہوگا کیا، لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے جو کہ سمجھ سے بھی باہر ہے اور میرا خیال ہے آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتی کہ سپریم کورٹ کے جو آرڈرز ہیں، جو آئین میں سب سے یعنی ایک ادارہ ہے جس کے جو آئین خود کہتا ہے کہ اس کے احکامات جو ہیں وہ ہر ایک نے ماننے ہیں، اگر اس کے احکامات کو آپ نہ مانیں اور آپ ڈینائی کر دیں تو پھر تو ایک ہی لفظ دماغ میں آتا ہے انگریزی کا، وہ ہے انارکی، یعنی کہ جب لا قانونیت ہو اور جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کے پھر قانون ہی نہیں رہتا۔ تو یہ ایک مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں سپریم کورٹ کو بھی پتا ہے کہ کس طرح اپنے فیصلے جو ہیں ان پہ عمل درآمد کرانا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ کچھ نہیں کہہ سکتا، پارلیمنٹ اگر کوئی چیز نہیں مانتا تو وہ پھر ایک طرح سے دو ادارے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں یا حرکت نہیں کر سکتے، لیکن باقی ایگزیکٹو تو ہے، ایگزیکٹو جو ہے وہ تو پابند ہے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، اسلام آباد کے اندر ایک خبر بہت گرم ہے پچھلے 2 دنوں سے، وہ یہ ہے کہ حکومت وقت نے مشاورت اپنی مکمل کر لی ہے کہ کسی بھی وقت جو ہے کسی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کو معزول کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد سینئر پیونہ جج ہیں وہ ان کو جو ہے وہ خلف اٹھوایا جا سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کو پتا ایک ایکٹ بھی چل رہا ہے، وہ بھی پینڈنگ ہے۔ تو یہ سارے کا سارا معاملہ اب اس طرف کیا آپ کو جاتا دکھائی دے رہا ہے؟ کوئی ایسا آئین کے اندر، قانون کے اندر ایسی شک یا کلاز موجود ہے جس سے چیف جسٹس صاحب کو معزول کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو افواہ ہے یہ بالکل درست نہیں اور نہ اس کا کوئی قانون اور آئین میں کسی قسم کی گنجائش ہے۔ آئین بڑا واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی بھام نہیں، اور وہ یہ کہ جب ایک سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے جج یا چیف جسٹس کسی بھی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے وہ اپوائنٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہٹانے کا طریقہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی کمپلینٹ آئے، وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے اور سپریم جوڈیشل کونسل پھر فیصلہ کرے کہ وہ انہوں نے مس کانڈکٹ کیا ہے اور ان کو ہٹایا جائے۔ لیکن بیرسٹر صاحب اس وقت جو ہے اس وقت ملک کے اندر آئین آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے؟ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے الیکشن ہو جائیں، ایک سے زیادہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہوا ہے۔ کوئی بھی جو ایگزیکٹو کی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، فائنانس منسٹری، اسٹیٹ بینک ہو، باقی جو ادارے ہیں، کوئی نہیں مان رہا۔ تو جب یہ باتیں نہیں مانی جا رہی تو انہونی تو ہو رہی ہے آلریڈی، تو پھر یہ ایک انہونی ہو جائے گی، تو اس میں کیا غیر قانونی غیر آئینی ہو جائے گا؟ غیر قانونی اور غیر آئینی تو بالکل ہوگا اگر خدا نخواستہ ایسا ہو، لیکن آپ کا سوال یہ ہے کہ پریکٹیکلی اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ یہ زیادہ جائز سوال ہے۔ قانونی آئینی تو نہیں ہوگا، یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن اگر کوئی طاقت کے زور سے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ہم نے پہلے بھی اپنی تاریخ میں دیکھا ہے کہ طاقت کے زور سے چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن پھر بعد میں اس کا نتیجہ بڑا برا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بات میرا نہیں خیال، مجھے یقین ہے، میں نے بھی مذاکرات کیے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں سے، اتنا تو مجھے یقین ہے کہ اتنی لا قانونیت، اتنی آئین کے باہر ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ جی چودھری غلام حسین صاحب، چودھری صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ علی ظفر صاحب محترم، آپ کی کمیٹی جو ہے وہ جو ٹائم فریم دے رہے تھے پی ڈی ایم والے اس کو تقریباً قابل قبول سمجھتے تھے، لیکن پی ٹی آئی اور خاص طور پر آپ کے لیڈر عمران خان جو ہے انہوں نے کہا ان کی باتوں پر ہم اعتبار نہیں کرتے، یا یہ اسمبلی توڑے یا کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں۔ کین یو شیئر سم ڈیٹیلز ود اس؟ جی بالکل، اب تو ڈیٹیلز سپریم کورٹ کے سامنے بھی ہم نے
سبمٹ کر دی ہیں یا کر رہے ہیں، وہ کل تک سبمٹ ہو جائیں گی، اور میرا خیال ہے کافی اس کے تبصرے بھی ہو گئے ہیں. ڈیٹیل بڑی سمپل ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کو اپنی پبلک اسٹیٹمنٹ میں بھی اناؤنس کیا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک اسمبلیز کا تعلق ہے، ہمارا اوریجنل موقف تو بڑا کلیئر تھا اور واضح تھا کہ پنجاب اسمبلی کو تو نہیں چھیڑ سکتے. اس کی تو 14 مئی کی الیکشن کی تاریخ سپریم کورٹ نے دی ہوئی ہے، تو آپ وہ مہربانی کر کے وہ الیکشن کروائیں 14 تاریخ کو، اور کے پی کے بھی آلدو 90 دن گزر چکے ہیں لیکن جلد سے جلد وہ اس کے بھی الیکشن کرائیں. اور اس کے علاوہ ہماری کوئی ڈیمانڈ اوریجنل انیشلی اسٹارٹ وتھ نہیں تھی. ان کا یہ کہنا تھا بہرحال پی ڈی ایم کا کہ آپ ایک ہی دن الیکشن کرائیں، اور جس دن اسمبلیاں ڈیزالو ہوتی ہیں نیشنل اسمبلی اور سندھ اور بلوچستان کی، اسی دن آپ پنجاب کے اور کے پی کے بھی الیکشن کرائیں. ان کی یہ ڈیمانڈ تھی جو شروع کیا. ہم نے پھر ان سے یعنی ایک طرح کو سیٹل کرنے کے لیے عوام اور قوم کے فائدے کے لیے ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ہی دن الیکشن ہو تو پھر آپ 14 سے پہلے یا 14 کے دن آپ نیشنل اسمبلی اور سندھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں، اور پھر اکٹھے 60 دن کے اندر الیکشن کرا لیں. کے پی کے اور پنجاب کا جو ڈیلے ہوگا وہ چونکہ غیر آئینی ہوگا، تو ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں نیشنل اسمبلی میں. وہاں ایک ون ٹائم ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرا لیں گے، اور وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرانے کے بعد یہ الیکشن سارے 60 دن کے اندر ساری اسمبلیز میں ہو جائے. ہمارا یہ موقف تھا، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں مانا، تو اس کی وجہ سے. تو بیرسٹر صاحب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ ڈیڈ لاک ہے، اب آپ کی کوئی ٹاکس نہیں ہوں گی آج کے بعد؟ جی فی الحال تو یہی پوزیشن ہے کہ یہ والے مذاکرات کا جو راؤنڈ تھا وہ تو فائنل ہو گیا ہے، اور اس میں ہم فی الحال جو ڈیڈ لاک تھا ڈیٹس کے بارے میں الیکشن کے اور ریزولوشن کے، وہ جو ڈیٹس تھیں اس پہ کنسنسس. تو 14 مئی کو آپ کو امید ہے کہ ابھی بھی الیکشن ہو جائیں گے؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو ہاتھ اٹھا دیے ہیں پنجاب کے حوالے سے. اب دیکھیں یہ بڑا اہم اس وقت موڑ ہے ہماری آئینی تاریخ میں، کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کا واضح آرڈر ہے، اور وہ آرڈر میری نظر میں آئین کے بالکل مطابق ہے. سو آئین اور سپریم کورٹ ایک طرف کھڑے ہیں. پاکستان کی جو سب سے لارجسٹ پارٹی ہے، سب سے بڑی پارٹی ہے، وہ بھی آئین، قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈر کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن دوسری طرف جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جنہوں نے حکومت بنائی ہے، پی ڈی ایم اور ان کی الائنس، وہ اس کو ڈینائی کرنے پہ، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اس مرحلے کو ڈینائی کرنے پہ تلی ہوئی ہے. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ کیا آئین اور قانون اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کامیاب ہوتے ہیں یا وہ ناکام بنائے جاتے ہیں دوسری سائڈ سے.